रब्बुका, अल्लाह अकबर, बता किसका खा के आया, किसके गीत गा के आया। अपने बच्चों को मिजाज, अपने बच्चों का मिजाज बनाओ। पहले दौर के अंदर दादा अल्लाह का नाम याद कराता था, दादी अल्लाह का नाम याद कराती थी, नाना अल्लाह का नाम याद कराता था, नानी अल्लाह अल्लाह करवाया करती थी। अब तो घर की फिजा फीकी फीकी पड़ी है। बाप से पूछ लो जुबान पे गाली, माँ से पूछ लो जुबान पे गाली, जवान से पूछ लो जवान से गाली। जिसे पता ही नहीं मैंने जिंदगी के किस रुख के ऊपर जाना है मेरे अजीजों, जिसे कदम उठाने का पता नहीं चलता, उसे अल्लाह और उसके रसूल के पाने का भी वक्त पता नहीं चलता। आज हमारी हालत ऐसी हो रही, इंसान 4 चीजों पे मेहनत कर रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मकान के बनाने पर मेहनत हो रही, लिबास के सजाने पर मेहनत हो रही, शादी पर मेहनत हो रही, और गाड़ी के बनाने पे मेहनत। इसके अलावा नौजवानों बताओ हमारी मंशा क्या है? 4-4 मंजिला मकान बने पड़े, घर की रौनक ही खत्म हुई पड़ी है। आज जिस किसी से पूछ लो कहता माशरा खराब हो गया। मुझे ईमानदारी से बताओ, एक बंदा कहता है मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां 1 बेटी। बताओ अपने बच्चों का लिबास अपनी मर्जी से लेके आए थे कि मेरी मर्जी से लेके आए थे? बताओ उनके खाने की चीजों का तयन मेरी मर्जी से किया था कि अपनी मर्जी से किया था? तुम्हें किसने कहा था अपने बच्चों को कबाड़ खिलाओ? तुम्हें किसने कहा था अपने बच्चों को हराम खिलाओ? ये उम्मत का नौजवान कबूतरबाजी के पीछे 10-10 हजार रुपया हार रहा है, कोई बहन की चूड़ियां हार रहा है, कोई माँ के कांटे हार रहा है। ये तो तुम्हें कब्र के अंदर बहुत बड़ा भुगत देना पड़ेगा। अभी मेरे अजीजों दुनिया, मेरे अजीजों जजा सजा की जगह कोई नहीं। अल्लाह जल्ला शानु बंदे का तमाशा देख रहा है। जब वो तमाशा करेगा तो यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी, कोई काम नहीं आएगा। बाबूजी आज अपने बच्चों को देख कर तुम्हें तरस क्यों नहीं आता? अगर तरस नहीं आता, इतना सख्त दिल तुम्हारा क्यों हो गया? इतना पत्थर दिल तुम्हारा क्यों हो गया? आपने अपने बच्चों की ग़िज़ा का इंतखाब क्यों ना किया? आपने अपने बच्चों के खाने का इंतखाब क्यों ना किया? आपने अपने बच्चों के माहौल का इंतखाब क्यों ना किया? आपने अपने बच्चों का लिबास का इंतखाब क्यों ना किया? जो ये तेरे मेरे बच्चे और बच्चियां चड़ियां पहन पहन के, ये फराके पहन पहन के, ये आधे बाजू की आस्तीन के कपड़े पहन पहन के, ये शलवार बगैर कपड़े के पहन पहन के, ये कच्छियां पहन के, फराके पहन के, नंगी नंगी बच्चियां आज खले खुले गले और सर पे दुपट्टा, चादर कोई नहीं, बुर्का कोई नहीं। बता इसके अंदर मर्जी तेरी थी कि मेरी थी? जब बच्ची 1 महीने की हुई, पैदा दुनिया में बाद में हुई, कपड़े पहले आ गए, कच्छियां कौन लेके आया? फराके कौन लेके आया? इसे ईद पे छोटे कपड़े किसने पहनाए? शादी ब्याह के अंदर फराके पहना के कौन लेके गया? ये बाप की कमाई थी और बाप की कमाई का फैसला था। बाबूजी ऐसा फैसला तूने क्यों किया? पहला दिल था जब अपनी बच्ची को फटा हुआ लिबास बनाया, ये बगैर बाजुओं की कुर्ता कमीज फराक पहनाई, बगैर कपड़े के पजामा पहनाया। तेरी मेरी बच्ची रो रो के कहती अब्बा जी ये फैसला ना कर, अब्बा जी खुदा। बुजुर्गों कब्र में जरा सोखे सोखे हल्के हल्के होके जाना, खबरदार कब्र भारी ना करके जाना, कफन अपना भारी ना लेके जाना। मतलब ये भाई का हक ना लेके जाना, बहन का हक ना लेके जाना, और बेटियों का हक तो दे के आना। कयामत का दिन होगा, शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल्ला फरमा रहे थे, फरमाया कयामत का दिन होगा, कुछ लोग ऐसे आएंगे अल्लाह उनकी तरफ देखना गवारा ही नहीं करेगा। अल्लाह जल्ला शान उनकी तरफ से यूं करके मुंह फेर लेगा। पूछा जाएगा अल्लाह ये कौन है? फरमाया जाएगा ये बदबख्त बेटी का हक खा के आया है, इसकी तरफ मैं देखना गवारा नहीं करूंगा। या अल्लाह खुलासी कैसे मिलेगी? ए अल्लाह जी से निजात कैसे मिलेगी? अल्लाह फरमाएंगे इसको को मैदान माशर में बेटी का हक अदा कर दे, मैं राजी हो जाऊंगा। अब बताओ बेटी का हक कहां से अदा करोगे? अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाएंगे इसका हल मेरे पास है। इस बंदे से पूछ तेरी विरासत में, तेरी जायदाद में बेटी का हिस्सा कितना था? वो कहेगा अल्लाह 2 एकड़ था। अल्लाह फरमाएंगे इसके हाथ में दाबड़ा तसला दे दो, इसके हाथ में फौड़ा कसी दे दो, 1.5 मरले की या 1.5 किले की, 2 किले की, जितनी जमीन की मट्टी है इसको को मेरे दरबार में उठा के लेके आए। अल्लाह ये कैसे हो सकता है? फरमाया तू तो फिर जमीन नहीं उठा सकता, जमीन मैं उठा सकता हूँ। अल्लाह फरमाएंगे बेटी के हक की जितनी जमीन है जाओ सारी काट के लेके आओ और इसे जहन्नम की आग के अंदर डाल के ताज दो, जहन्नम की आग के अंदर डाल के तपाया जाएगा। जब गर्म हो जाएगी लोहे की तरह बन जाएगी, उसमें सुराख करके जंजीर डाल के लॉकेट बनाया जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे इस बाप के गले के अंदर डाल दो और पूरे मैदान माशर का चक्कर लगवाओ और तारुफ कराओ। दुनिया पूछे कौन है, कह देना ये बद
بدبخت باپ ہے جو دنیا کے اندر بیٹی کا حق کھا کے آیا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، بیٹوں کو دینے سے کیا بنے گا؟ کیا بیٹے ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر لے جائیں گے؟ جب اللہ نے خود تقسیم کر دی کہ بیٹوں کا 2%، بیٹی کا 1%، تو تم بتاؤ بیٹی کا تم نے کیوں دبایا؟ اللہ اکبر! تم بتاؤ تم نے پڑوسی کا کیوں دبایا؟ تم بتاؤ تم نے ماں باپ کا کیوں دبایا؟ اولنڈی والو، ایک طرف سارا جہان ہو، دوسری طرف ماں باپ ہو، ایک طرف دنیا کا دن دولت ہو، دوسری طرف غریب ماں باپ ہو، دنیا کا یہ فیصلہ کر کیا لے گا؟ تو اللہ کی عزت کی قسم، ماں باپ کے قدموں میں جا کے بیٹھ جانا، دنیا کی طرف تھوکنا بھی گوارا نہ کرنا۔ ہم نے بڑے بڑے رئیسوں کو دیکھا، بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا، جن کے پاس ماں باپ نہیں، دنیا کی دولت تھی، اللہ نے ان کے پاس ککھ نہ چھوڑا، اور جن کے پاس کچھ نہ تھا، ماں باپ کی خدمت تھی، اللہ جل شانہ نے انہیں تخت و تاج کا وارث بنا دیا۔ کوشش کرنا خونی رشتوں کے اندر کبھی درار نہ آنے دینا، صلح کرنے میں پہل کرنا، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ دونوں شہزادے آپس میں ناراض ہو گئے، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں ناراض ہو گئے، 3 دن دونوں کی ناراضگی کو گزر گئے۔ عصر کی نماز کے بعد تیسرا دن تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیغام لکھا، ایک لیٹر لکھا، ایک چٹھی لکھی، ایک خط لکھا، اور خط کے اندر پیغام دیا، بھائی حسن 3 دن ہو گئے تو میرے سے نہیں بولتا، میں تیرے سے نہیں بولتا، کیا تو نے نانا ابو کی وہ حدیث نہیں سنی؟ نانا ابو نے فرمایا تھا جو بندہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے وہ مومن ہی نہیں رہتا ہے۔ پھر نیچے لکھا، نانا ابو نے یہ بھی فرمایا تھا جو صلح کرنے میں پہل کرے گا قیامت کے دن پہلے جنت میں جائے گا۔ میں اس لیے صلح کرنے تیرے پاس نہیں آ رہا کہ میں قیامت کے دن کہیں پہلے جنت میں نہ چلا جاؤں۔ نانا ابو یہ نہ پوچھ لے تمہاری آپس میں لڑائی تھی، میں گھر سے نکل کر اپنی گلی کے اندر آ گیا، میرا بھائی تو رکا سن کے نانے کی حدیث سن کے آ جا، بائیں پہ لا کے میں کھڑا ہو گیا تو سینے سے مجھے لگا، ہاتھ میں لانے میں پہل کر، تاکہ قیامت کے دن بڑا پہلے جنت میں جائے گا، چھوٹا بعد کے اندر جنت میں جائے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ اس پڑوس کے اندر آپس کے اندر 30 سال سے ناراضگیاں کیوں؟ کیا فتح مکہ کے موقع کی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں پتا؟ بھائی بھائی سے ناراض ہے، اللہ اکبر، ایک بھائی دوسری بھائی کی بیٹی کی شادی میں نہیں آ رہا ہے، کیا ایک ماں کے پیٹ پہ پلنے کا اعتبار نہیں؟ کیا تمہارے خون کے اندر فرق ہے؟ دشمنوں کو پیغام دے کے کہہ رہے ہیں کہ میرے برانوں کے ذرا بچ کے رہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی کہہ رہے ہیں جس کے لیے میرا پیغمبر ساری رات رو کے چلا گیا ہے، جس کے لیے پیغمبر ساری رات سجدوں میں اللہ کو منواتا چلا گیا ہے۔ یہ زندگی تھی۔ یاد رکھنا جب کاروبار کے معیار میں فرق آئے گا، روزی میں فرق آئے گا، انسان کے کردار کے اندر فرق آئے گا۔ محترم دوستو بزرگوں، خدا سے مانگو اور اللہ کی ناراضگیوں سے بچو، وگرنہ میرے عزیزوں وہ وقت آنے والا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ قیامت کا کوڑا بجنے والا ہے، سور پھونکنے والی بانسری سور پھونکے گی، لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ذرہ ذرہ برابر نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، ذرہ ذرہ برابر اللہ کی قسم گناہ کا بدلہ دیا جائے گا۔ ڈرو اس دن سے، اللہ اکبر، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ ڈرو اس دن سے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبا۔ ڈرو اس دن سے، فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راغیہ واما من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ۔ اس دن سے ڈرو، نیکی کا بدلہ نیکی میں دیا جائے گا، بدی کا بدلہ میرے عزیز اللہ اکبر جرم ثابت ہونے پر سزا کا دیا جائے گا۔ فرمایا اے عائشہ قیامت کا دن ہوگا؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اللہ کی جرا سے بچنا۔ اب عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ اللہ کی جرا کیا ہوتی ہے؟
فرما عائشہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے سے اللہ کے بندے گزریں گے تو اللہ کے سامنے سے اللہ کے سامنے سے گزرتی ہوئی ذرا بچیو ڈریو کہ یا رسول اللہ اس سے کیا ہوگا؟ فرما عائشہ جس کو گزرتے ہوئے اللہ نے کھڑا کر لیا اور اس سے پوچھ لیا یہ کام کیوں کیا تھا؟ عائشہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ اے عائشہ اگر جنت میں چاہتی ہے تو میں رلے جائیں تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو تو عائشہ تین باتوں کا خیال کرنا۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا اے عائشہ اللہ اکبر، دنیا کا سامان اتنا بنانا جتنا مسافر کا سامان ہوتا ہے۔ اے عائشہ ذرا مالداروں سے پرے پرے رہنا۔ اے عائشہ تن سے اس وقت تک کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے کپڑے پہ پیوند نہ لگ جائے۔ آمنہ کا لال قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے ساتھ جنت کے اندر لے کے جائے گا۔ جاؤ اپنے گھروں کے اندر جا کے دیکھو میرے محترم دوستوں بزرگوں، کپڑے پر، کھانے پر، مکان کے بننے نہ بنانے پر بنیادی لڑائی کی ہو رہی ہے کہ طلاقوں کی نوبت آ رہی۔ طلاق ہے جائز عمل، درود شریف کی تسبیح 100 مرتبہ، 100 صبح، 100 مرتبہ شام، اس کے علاوہ ذکر الہی میں اپنے دلوں کو لگاؤ، جتنا ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا اہتمام کرو، اپنی زبان پر اللہ کا ذکر کرو تاکہ یہ ذاکرین میں خدا قیامت کے دن شامل کر سکے۔ اور کوشش کرنا اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے کسی مسلمان کو دکھ نہ دینا، اور اپنے حق میں گواہیاں لوگوں کی لے کے جاؤ۔ اگر کسی نے بھی قیامت کے دن خدا کو تیرے بارے میں اور میرے بارے میں رو کے دکھا دیا، خدا کی قسم جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ فرمایا اذا مات عبدا، جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے تو ساری دنیا اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے آتی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب جنازہ پڑھتے ہیں نا تو ساری دنیا کہتی ہے آؤ چہرہ دیکھ لو، پھر ہر بندہ کہتا ہے میں معصوم لگتا پی آئی، ایسے لگ رہا ہے جیسے سو رہا ہو، ایسے لگ رہا ہے آواز ماریں گے اٹھ جائے گا، ایسے لگ رہا ہے جیسے مرا ہی کوئی نہیں، یقین نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا مات عبدا، جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے اس کی چرپائی اور میت لوگوں کے درمیان پڑی ہوتی ہے، اس بندے کی روح میرے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور میں کہتا ہوں جا بے شرما، تجھے شرم نہیں آئی؟ زندگی کیسی دی تھی اور کیسی گزار کے آیا؟ اللہ یعلم شر منہ، بڑی بدکار زندگی گزار کے آیا، لیکن جب میں نے زمین پہ دیکھا تیرے چاچے، تیرے ملیر، تیرے موسیر، تیرے مامے، تیرے رشتہ دار، حتیٰ کہ تیرے محلے والے، تیرے براڑی، تیری گوٹھ والے سارے کہہ رہے تھے بہت سونا بڑی چنگی زندگی گزار کے آیا۔ وَيَقُولُ النَّاسُ فِيهِ خَيْرًا، ہر بندے کی زبان پہ خیر ہی خیر تھی۔ اے بندے جالونڈی والوں کو جا کر بتا دے تم نے میری زمین کے اوپر میرے ایک بندے کو اچھا کہا، تمہارے کہنے پر اس کو میں نے عرش بری پر اچھا کہہ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اس زبان سے کسی کا گلہ نہیں لے کے آنا، اللہ کی نہ شکری نہیں لے کے آنی، ماں باپ بہن بھائیوں کا گلہ نہیں لے کے آنا۔ جس نے آج میرے عزیزوں خرگوش سے، جس نے آج میرے عزیزوں اللہ اکبر شکار کے ساتھ کھانا کھایا، رات اس کی بھی گزر گئی، اور جس نے سوکھی روٹی پہ چٹنی رکھ کے کھائی، رات اس کی بھی گزر گئی۔ جس نے 5000 کا جوڑا پہنا، دن اس کا بھی گزر گیا، اور جس کے پاس کپڑا نہیں تھا، دن اس کا بھی گزر گیا۔ جس کے پیر کے اندر 10,000 کا بوٹ تھا، رات اس کی بھی گزر جائے گی، اور جس نے میرے عزیزوں ننگے پیر خدا کو زمین پر چل کے دکھایا، دن اس کا گزر گیا۔ اصل مسئلہ قبر کا ہے، قبر کی پہلی رات کا ہے۔ رب اکبر کی قسم آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر پہلی رات سکون کے ساتھ گزر گئی تو اگلا جہان بھی آسان ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کو مشورہ دے کے جا رہا ہوں،